فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 35ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 507، اور یہ آخری ریکارڈنگ ہے جس میں بیان ہے سید الشہداء امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ شمر نے اپنی تلوار کی 12 ضربتوں سے آپ کا سر پس گردن سے قلم کر دیا اور نو کے نیزہ پر بلند کیا۔ اس وقت فوجیوں نے 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ روایت ناسخ التواریخ میں موجود ہے۔ ایسے میں سرخ آندھی چلنے لگی اور اتنا گہرا گرد و غبار تھا کہ نزدیک کی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میدان کے سپاہی یہ سمجھ رہے تھے کہ عذاب الہی نازل ہو گیا ہے۔ یہ روایت مقتل خوارزمی میں ہے۔ آسمان سے منادی نے آواز دی، قتل واللہ الامام بن ابن الامام و اخو ابن امام و ابو الائمۃ الحسین بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام۔ عنوان ہے آخری لمحہ، صفحہ نمبر 508۔ خواجہ حسن نظامی تحریر کرتے ہیں کہ مگر حضرت امام حسین علیہ السلام باوجود کامل مایوسی اور بے کسی اور بے بسی کے خوش تھے اور مطمئن تھے، یہاں تک کہ جب ان کے بچے اور قرابت دار اور ساتھی ختم ہو چکے اور وہ خود بھی زخموں سے چور ہو کر گر پڑے اور ان کی زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئیں، تب بھی ان کی زبان پر بے صبری کا کوئی لفظ نہیں آیا، نہ ان کی حرکت سے کوئی بے صبری ظاہر ہوئی، بلکہ انہوں نے آخری سانسوں میں بھی خدائی مخلوق پر احسان کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جب ان کا قاتل خنجر لے کر ان کے سینے پر چڑھا تو آپ نے اس پر احسان رکھنے کے لیے بہت دھیمی اور کمزور آواز میں کہا، ٹھہر جا، میں بہت جلد مر جاؤں گا، اس کے بعد میرا سر کاٹ لینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کا اور میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان میرا قاتل ہو اور میرے قتل کی وجہ سے دنیا میں بدنام ہو۔ میں عام لڑائی میں زخمی ہوا ہوں اور انہی زخموں سے مر گیا تو کسی خاص شخص کا نام میرے قتل میں نہیں لکھا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ ایک بے جان لاش کا سر کاٹا گیا، اور اگر تو نے میری زندگی میں میرا سر کاٹ لیا تو قیامت تک تیری بدنامی ہوگی اور دنیا تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا قاتل کہا کرے گی۔ مگر قاتل نے اس محسن عام کی اس عجیب خواہش کو نہ مانا اور زندگی ہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ لیا۔ یہ روایت ہے کارنامہ حسین، صفحہ نمبر 20 اور 21، جو شائع ہوئی بہار شیعہ کانفرنس پٹنہ سے۔ عنوان ہے جبرائیل کی فریاد۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد ایک آنے والا لشکر گاہ میں ظاہر ہوا جو قتل حسین پر نال و فریاد کر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے اس عمل سے منع کیا تو اس نے جواب دیا، کیسے فریاد نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے کبھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی تم لوگوں کی طرف۔ مجھے خوف ہے کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو روئے زمین پر سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فوج میں ایک نے دوسرے سے کہا، یہ پاگل شخص ہے۔ اس وقت کچھ توبہ کرنے والوں نے کہا، یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے سمیہ کے بیٹے کے لیے جو جوانان جنت کے سردار کو قتل کر دیا۔ اس مرحلے سے حسینی انقلاب کا آغاز ہوا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ نالہ و فریاد کرنے والا کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ
جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 192 بحوالہ ابن قولیہ۔ عنوان ہے ذوالجناح اور اہل حرم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی سواری کا گھوڑا مسلسل ہنہناتا اور چیختا ہوا مقتولین کی لاشوں کے درمیان گردش کر رہا تھا۔ عمر بن سعد نے اسے دیکھ کر اپنے آدمیوں کو آواز دی کہ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے تو اس نے اپنی دفاع میں ٹاپے مارنی شروع کی اور دانتوں میں دبا کر لوگوں کو پٹخنا شروع کیا، جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور بہت سے گھوڑوں سے گر کر زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے ان لوگوں سے چیخ کر کہا کہ گھوڑے سے دور ہٹ جاؤ، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ جب لوگ دور ہٹ گئے تو وہ تلاش کرتا ہوا سید الشہداء کی لاشیں پر پہنچ گیا، پھر جھک کر آپ کی خوشبو سونگھی اور آپ کے چہرے کا بوسہ لیا اور اپنی پیشانی کو آپ کے جسد مبارک سے ملانا شروع کیا۔ اس دوران وہ ہنہناتا اور چیختا رہا اور پسر مردہ ماؤں کی طرح گریہ کرتا رہا۔ دیکھنے والے اس کی کیفیت کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے اور پھر وہ اہل حرم کے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ روایت منتخب ترغیب صفحہ نمبر 327 پر موجود ہے۔ سید الشہداء کا گھوڑا پکڑے جانے کے خوف سے کسی جانب نکل گیا تھا، کچھ دیر میں واپس آیا، پھر اپنے سر کو خون حسین سے رنگین کر کے اہل حرم کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ یہ روایت کتاب الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 119، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے گھوڑے کی آواز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا، کیا ظلم کیا اس قوم نے کہ اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اور یہ روایت مقتل مکرم صفحہ نمبر 283، بہار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 پر۔ ابو مخنف نے جلودی سے روایت کی ہے کہ جب سید الشہداء زمین پر تشریف لائے تو گھوڑا ان کا دفاع کر رہا تھا، سواروں کو دانتوں سے پکڑ کر پٹخ رہا تھا، زین سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتا اور پاؤں سے روند کر ہلاک کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 40 افراد کو قتل کیا۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 56 بحوالہ مناقب ابن شہر آشوب۔ شیخ صدوق کے مطابق اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگ کر دوڑتا اور ہنہناتا ہوا خیمے تک آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں نے اس کی آواز کو سنا۔ جب وہ خیمے پر آئیں تو رہوار اپنے راکب کے بغیر تھا، وہ جان گئیں کہ حسین قتل ہو گئے۔ یہ روایت ترتیب امالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209 پر ہے۔ مقتل خوارزمی کے مطابق جب حسین کی بہنوں، بیٹیوں اور دیگر اہل حرم نے دیکھا کہ زین خالی ہے تو ان کی گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ام کلثوم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر فریاد کی، اے محمد، اے ہمارے جد، اے علی، اے جعفر، اے حمزہ، اے حسین، یہ حسین ہیں جو کربلا کی زمین پر مقتول پڑے ہیں، ان کا سر پس گردن سے کاٹا گیا ہے، ان سے عمامہ اور رداء کو چھین لیا گیا ہے۔ پھر جناب ام کلثوم غش کر گئیں۔ زیارت ناہیہ میں اس طرح ارشاد ہوا، اے سید الشہداء، جب اہل حرم نے آپ کے گھوڑے کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بے وارث و ماخور ہے، اس کی زین الٹی ہوئی ہے، تو وہ خیموں سے باہر آ گئیں۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے، چہروں پر تماچے مار رہی تھیں، چہروں سے نقابیں سرک گئی تھیں اور شدت سے نالہ و زاری کر رہی تھیں۔ وہ عزت والیاں اس وقت بے چادر و تدبیر تھیں، وہ تیزی سے قتل گاہ کی طرف جا رہی تھیں۔ اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 317 پر ہے۔ اس وقت شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں آپ کی ریش مبارک تھی اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے گلے پر تلوار یا خنجر چلا رہا تھا۔ صفحہ نمبر 511 ہے۔ عنوان ہے ذاتی اشیاء کی لوٹ۔
سید الشہداء کی شہادت کے بعد جس بے غیرتی اور بے دینی کے ساتھ آپ کی ذاتی اشیاء کو لوٹا گیا، ان کی تفصیل مقتل اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، جنہیں مختصراً درج کیا جاتا ہے اور آپ کو سنایا جاتا ہے۔ انگوٹھی: بجدل بن سلیم کلبی نے انگلی کاٹ کر وہ انگوٹھی حاصل کی۔ مختار نے اسے گرفتار کر کے اس کے دست و پا قطع کروائے۔ وہ اپنے خون میں غلطہ ہلاک ہوا۔ واضح رہے یہ وہ انگوٹھی نہیں جو ذخائر نبوت اور تبرکات امامت میں تھی، اس لیے کہ اسے آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کیا تھا اور وہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اور یہ روایت الامام الحسین و صحابہ صفحہ نمبر 363 پر۔ تلوار: لحوف کے مطابق جمی بن خلق عودی نے یہ وہ تلوار لوٹ لی۔ ایک قول کے مطابق اسود بن حنظلہ تمیمی نے لوٹ لی۔ مسیر الاحزان کے مطابق لوٹنے والے کا نام قلانس نحسلی تھا۔ یہ تلوار ذوالفقار کے علاوہ ہے، اس لیے کہ ذوالفقار ذخائر نبوت و امامت میں ہے اور خاندان رسالت میں محفوظ ہے۔ یہ روایت بھی الامام الحسین و صحابہ صفحہ نمبر 363 پر موجود ہے۔ کمان اور اس سے متعلق چیزیں رحیل بن خسیمہ جوفی، ہانی بن شبیب حضرمی، جریر بن مسعود حضرمی نے لے لی۔ نالین اسود بن خالد ازدی نے لی۔ دستار خزکی کلاہ مالک بن بشر کندی نے لے لی۔ امامہ اخنس بن مرتد بن علقمہ نے لوٹ لیا۔ قطیفہ: وہ چادر جس پہ سید الشہداء بیٹھتے تھے وہ خزکی تھی، اسے قیس بن اشعث کندی نے لوٹ لیا۔ اس دن سے اس کا نام قیس قطیفہ پڑ گیا۔ پیراہن: اسحاق بن حبوہ حضرمی نے لوٹ لیا۔ اس پیراہن میں تلوار، تیر اور نیزہ کے 100 سے زیادہ زخم تھے۔ لوٹنے والے نے جب اسے پہنا تو اس کی صورت مسخ ہو گئی، بال جھڑ گئے اور مبروس ہو گیا۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 58۔ اس کے علاوہ مناقب ابن شہر آشوب، مناقب خوارزمی، نفس المحموم، ناسخ التواریخ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے زیادہ معلومات مقتل و تاریخ کی مفصل کتابوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ عنوان ہے 2 سواریاں۔ مرحوم سہپر کاشانی کے مطابق کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس سواری کے 2 جانور تھے۔ ایک اونٹ تھا جس کا نام مسنات تھا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا جس کا نام مرتجس تھا۔ احادیث اور اخبار و کتب تاریخ میں ذوالجنہ کا نام نہیں ملتا۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366 پر ہے۔ علامہ ابوالحسن شیرانی ترجمہ نفس المحموم کے حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا ذوالجنہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن پرانے اور معتبر مقاتل اور کتب تاریخ میں یہ نام نہیں ملتا۔ فقط ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اکثر قدیم کتابیں ہماری دسترس میں نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قدیم کتابوں کے سارے مطالب و مضامین میں موجودہ کتابوں میں آ گئے ہیں۔ علامہ شیرانی کے مطابق کاشفی ایک عالم متجہر تھے، لہٰذا ان کی بات تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور یہ روایت دعم العجوم صفحہ نمبر 201 پر ہے۔ علامہ فضل علی قزوینی فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کے ایک گھوڑے کا نام مرتجس تھا جو تیر لگنے سے مر گیا تھا۔ دوسرے گھوڑے کا نام عقاب تھا جس کا تذکرہ علی بن حسین کے حالات میں ہوگا۔ ایک اور گھوڑا تھا جس کا نام لاحق تھا۔ بقوی تبری اس پر ان کے بیٹے علی سوار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک گھوڑا بقول تبری میمون نامی بھی تھا۔ ایک گھوڑے کا نام ذوالجنہ تھا جس کا تذکرہ بہت سے مورخین نے کیا ہے۔ اور یہ روایت الامام الحسین و صحابہ صفحہ نمبر 348 پر موجود ہے۔ فاضل قزوینی کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ناقے کا نام
عذبہ یا مسناد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کا ایک خطبہ اسی پر پڑھ کر دیا تھا۔ وہ قتل کے بعد مقتولین کے درمیان آ کر انہیں سونگتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ جب سید الشہداء کے جسد مبارک پہنچا تو اسے سونگ کر وہیں کھڑا ہو گیا اور اپنے منہ سے جسد میں پیوست تیروں کو نکالتا رہا۔ وہ گریہ کرتا، چیختا اور سر کو زمین پر مارتے قضا کر گیا۔ اور یہ روایت امام الحسین و صحابہ صفحہ نمبر 349 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 513 اور عنوان ہے لشکر کی ایک عورت۔ ابو اسحاق اصفہانی کے مطابق ابن سعد نے حکم دیا کہ جاؤ خیمہ ہائے اہل حرم کو لوٹو۔ پس وہ اشقیاء خیموں میں داخل ہوئے، حرم اور بچے کے کپڑے لوٹ لیے۔ اور یہ روایت ہے ضیاء العین صفحہ نمبر 136۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ قبیلہ بکر بن وائل کی ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ ابن سعد کی لشکرگاہ میں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک مجمع اہل حرم کے خیمے پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کر رہا ہے تو وہ تلوار لے کر خیمے کے قریب گئی اور اپنے قبیلے والوں کو آوازیں دینے لگی، اے بکر بن وائل کے قبیلے والوں، کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا سامان لوٹا جائے گا؟ حکم خدا کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہے کوئی رسول اللہ کی طرف سے انتقام لینے والا؟ اتنے میں اس کا شوہر اس کے قریب آیا اور خیمے میں واپس لے گیا۔ اور یہ روایت ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 199۔ عنوان ہے تاراجی۔ طبری کے مطابق لوگوں نے مال و متاع لوٹنے کے لیے اہل حرم کے خیمے کا رخ کیا اور خواتین کی چادریں بھی لوٹ لیں۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 346 پر ہے۔ ابن شہر عاشوب کے مطابق ایک گروہ کے ساتھ شمر نے خیموں کا قصد کیا تو انہیں جو کچھ بھی ملا وہ لوٹ کر لے گئے، یہاں تک کہ جناب ام کلثوم کے کانوں کو زخمی کر کے گوشوارے بھی نکال لیے۔ اور یہ روایت مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 121 میں۔ سید ابن طاؤس کے مطابق ابن سعد کے فوجیوں نے اہل حرم کو خیمے سے باہر نکال دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ بیویاں اسی کیفیت میں باہر نکلیں کہ چادر چھینی جا چکی تھی اور پاؤں نالین سے خالی تھے۔ یہ روایت لہوف مترجم صفحہ نمبر 150 پر ہے۔ ابن نما تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر نے خیموں کا رخ کیا اور اہل حرم کا سامان لوٹ کیا۔ سروں سے چادریں چھینی، ہاتھوں کی انگوٹھیاں، کانوں کے گوشوارے اور پاؤں سے خلخال وغیرہ اتار لیے گئے۔ اور یہ روایت ہے مشر الاحزان صفحہ نمبر 113 پر۔ جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، میرے دونوں پیروں میں سونے کے خلخال تھے۔ ایک فوجی میرے پیروں سے خلخالوں کو اتارتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے دشمن خدا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیسے گریہ نہ کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا سامان لوٹ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تمہیں معلوم ہے تو کیوں لوٹ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نہ لوٹوں گا تو دوسرا آ کر لوٹ کر لے جائے گا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خیموں میں جو کچھ بھی تھا وہ لوٹ کر لے گئے، یہاں تک کہ ہمارے سروں کی چادریں بھی اتار لے گئے۔ یہ روایت ترتیب الامالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 223 پر موجود ہے۔ عنوان خیموں میں آگ۔ بیان ہو چکا ہے کہ سید ابن طاؤس کے مطابق اہل حرم کو خیموں سے نکال کر اس میں آگ لگا دی گئی۔ ابن نما لکھتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی تو بیویاں گھبرائی ہوئی باہر نکلیں۔ یہ روایت مسیر الاحسان صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ فاضل قرشی لکھتے ہیں کہ لوگ آگ لیے ہوئے ان خیموں کی طرف آئے جن میں رسالت کی بیٹیاں پردہ نشین تھیں۔ اس وقت ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ظالموں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ سید سجاد اس منظر کو زندگی بھر بھلا نہ سکے۔ ان کا بیان ہے کہ جب بھی اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو دیکھتا ہوں تو گریہ گلوگیر ہو جاتا ہے، اور میں اس وقت کو یاد کرنے لگتا ہوں جب وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور ایک چھولداری سے دوسری چھولداری میں پناہ لے رہی تھیں اور فوج یزید کا منادی آوازیں دے رہا تھا۔ جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا
کہ اب تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اب آپ سب کو باہر نکل جانا چاہیے۔ ساری بیویاں باہر نکل گئیں، لیکن جناب زینب سید سجاد کے پاس موجود رہیں، اس لیے کہ آپ اس وقت اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے کے دروازے پر آگ میں گھری ہوئی کھڑی تھی اور دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ساری بیویاں تو چلی گئیں، آپ کیوں یہاں کھڑی ہیں؟ اس بیوی نے جواب دیا کہ میرا مریض بھتیجا اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر ہے، اس وقت وہ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہے۔ یہ روایت مالیہ سبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔ عنوان ہے سید سجاد پر ہجوم۔ واقدی کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس وقت سید سجاد بیمار تھے۔ جب شمر سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد عمر بن سعد داخل ہوا۔ جب اس نے سید سجاد کو دیکھا تو لوگوں سے کہا کوئی اس لڑکے کو تعرض نہ کرے۔ پھر شمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تجھ پر وائے ہو، اگر یہ قتل ہو گیا تو حسین کے اہل حرم کے ساتھ کون رہے گا؟ یہ روایت تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 268 پر ہے۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں خیموں میں لوٹ مار دیکھتا جا رہا تھا کہ ہم سب امام سجاد کے پاس پہنچے۔ وہ ایک فرش پر پڑے ہوئے تھے اور اس پر مرض کی شدت تھی۔ اس وقت شمر کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے۔ انہوں نے شمر سے کہا کہ ہم لوگ کیوں نہ اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ اس پر اس نے کہا سبحان اللہ، کیا جنگ میں بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں؟ یہ بچہ بھی ہے، اس کی کیفیت بھی اچھی نہیں ہے۔ میں مسلسل دفاع کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو واپس کروا دیا۔ اور یہ روایت ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113 پر۔ صاحب روضۃ القدس اخبار الدول کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی شمر نے خنجر نکال کر امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اس وقت تمام بیویوں اور بچوں کی گریہ اور زاری کا شور بلند ہوا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو امام پر گرا دیا اور انہیں اپنی گود میں لے لیا اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد سید سجاد کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تم اپنی گریہ و زاری سے اسے روکنے کی کوشش کرنا۔ یہ پہلی کوشش تھی جسے جناب زینب نے اپنی گریہ و زاری سے روکا۔ سجاد کو اپنی آغوش میں لے کر یہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم جب تک مجھے قتل نہ کیا جائے اس وقت تک اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی یہی صورتحال تھی کہ عمر بن سعد بھی آ گیا۔ اور یہ روایت ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 پر ہے۔ عنوان ہے پامالی سم اسپا صفحہ نمبر 516۔ ابن زیاد نے اپنے ایک خط کے ذریعے عمر بن سعد کو حکم دیا تھا کہ قتل کرنے کے بعد حسین کی لاش پامال کی جائے۔ مورخ طبری لکھتا ہے کہ ابن سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کروایا کہ کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ حسین کی لاش کو اپنے گھوڑوں سے پامال کرے۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 347۔ طبری کے علاوہ مقاتل طالبین، مروج الذہب، تاریخ کامل، ابن اثیر اور دیگر کتب میں پامالی کا تذکرہ موجود ہے۔ سید ابن طاؤس کے مطابق ابن سعد نے اعلان کروایا کہ کوئی ہے جو حسین کے سینے اور پشت کو گھوڑوں سے پامال کرے۔ 10 افراد نے اس عمل کا اقرار کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: اسحاق بن خویہ، اخنس بن مرثد، حکیم بن طفیل سنبسی، عمر بن سبی سداوی، رجا بن منقذ عبدی، سالم بن خبیثہ جوفی، واحس بن غانم، صالح بن وہب جوفی، ہانی بن ثبیت حضرمی اور اسید بن مالک۔ اور یہ روایت لہوف مترجم صفحہ نمبر 153 پر ہے۔ خوارزمی کے مطابق جب ابن سعد سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ حکم کیوں دیا ہے تو ابن سعد نے جواب میں کہا کہ یہ امیر عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے۔ خوارزمی نے وہ 2 شعر بھی تحریر کیے ہیں جس میں اخنس بن مرثد حضرمی نے اپنے عمل کا اعتراف کیا ہے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔
اس عمل کے انجام دینے والے جب کوفے میں ابن زیاد کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو اسید بن مالک نے 2 شعر پڑھے۔ ہم نے ہر طاقتور اور تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے سینے کو اور اس کے بعد پشت کو پامال کر دیا۔ ہم نے خدا کی معصیت کی اس کام کے ذریعے جو ہم نے حسین پاک کے ساتھ کیا۔ ابن زیاد سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ابن زیاد نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے حسین کی لاشے پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے جسم کو اس طرح پیس ڈالا جس طرح چکی گیہوں کو آٹا بنا دیتی ہے۔ ابن زیاد نے انہیں بہت تھوڑا سا انعام دینے کا حکم دیا۔ ابو عمر اور زاہد کا بیان ہے کہ جب ہم نے ان 10 افراد کے نسب نامے دیکھے تو یہ 10 کے 10 غیر شرعی تعلقات کی پیداوار تھے۔ مختار نے انہیں پکڑوا کر ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھوائے اور گھوڑوں سے مال کرا دیا۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کافی کی ایک روایت کی روشنی میں پامالی نہیں ہوئی اور یہی میرا نظریہ ہے۔ اصول کافی کتاب الحجت کی ایک روایت کے مطابق ایک شیر نے آ کر سید الشہداء کی لاشے کی حفاظت کی۔ جب گھوڑے سواروں نے دیکھا کہ اس کی اطلاع ابن سعد کو دی، اس نے کہا کہ یہ کوئی فتنہ ہے، اس سے دور ہی رہو، لیکن مقتل نگاروں کی اکثریت پامالی کے قائل ہے۔ سید الشہداء کے ایک مصرے کو بھی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے جو حلقوم مبارک سے ادا ہوا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ پامالی کے واقعہ نظر انداز کرنا ممکن نہیں، البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ شیر کے آنے سے قبل پامالی ہو چکی ہو اور شیر نے دوسری پامالی سے قبل آ کر حفاظت شروع کر دی ہو، اس لیے کہ فاضل برغانی کے قول کے مطابق لشکر والوں کا ارادہ یہ تھا کہ اس طرح پامالی کی جائے کہ جزد متحرکہ نام و نشان مٹ جائے، لیکن شیر کے آنے سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ علامہ فضل بن قزوینی نے لکھا کہ پامالی کا جو واقعہ پیش آیا وہ روز عاشور کا ہے، اور شیر کی روایت میں پامالی کا جو وقت شیر کو بتلایا گیا ہے وہ 11 محرم کا ہے، لہٰذا وقت کے اختلاف سے دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت نکل آتی ہے۔ اور یہ روایت ہے الامام الحسین اور اصحابہ صفحہ نمبر 370 پر۔ عنوان ہے تاریخ عصر عاشور۔ خیموں کی تاراجی اور غارت گری کے کچھ واقعات لکھے جا چکے ہیں۔ آتش زنی اور پامالی کا تذکرہ بھی کیا جا چکا ہے۔ شیخ مفید شمر کے آنے اور سید سجاد کا قتل کا ارادہ کرنے کے واقعے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جب عمر بن سعد کے خیموں کے پاس پہنچا تو بیویوں نے اسے دیکھ کر سخت گریہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کوئی ان کے خیمے میں داخل نہ ہو اور کوئی بیمار سے تعرض نہ کرے۔ بیویوں نے مطالبہ کیا کہ لوٹ کا مال واپس کروائے تاکہ وہ اپنا ستر یعنی پردہ کر سکیں۔ ابن سعد نے اگرچہ یہ حکم دے دیا لیکن کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا اور کوئی چیز واپس نہیں کی۔ پھر ابن سعد نے اپنے کچھ آدمیوں کو خیموں میں معین کیا، کوئی خیموں سے نکل کر باہر نہ جائے اور نہ سپاہیوں میں سے کوئی ان سے تعرض ہو۔ اور یہ روایت ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113، نفس المحموم صفحہ نمبر 200 اور 201 پر۔ غالباً یہ آتش زنی اور غارت گری کے بعد کا واقعہ ہے۔ خیموں سے مراد جلے ہوئے خیمے ہیں۔ عاشور کے دن کی آخری لمحات تھے۔ حسین کے بچے، حسین کی بیٹیاں اور حسن کے اہل حرم دشمنوں کے قیدی بنے ہوئے گریہ و بکا اور نوحہ اور ماتم میں مشغول تھے، یہاں تک کہ دن کا آخری لمحہ بھی بیت گیا۔ میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس بے وارثی اور بے چارگی کا بیان کر سکوں۔ حسین والوں پر رات آئی اور وہ رات انہوں نے ایسے گزاری کہ اپنے حمایتیوں اور اپنے رشتہ داروں کو کھو چکے تھے اور اپنے سفر اور ہجر میں غریب ہو چکے تھے۔ اور یہ روایت ہے
ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113۔ عنوان ہے شام غریبہ۔ یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے وارثوں کی شام ہے۔ یہ کائنات کی منحوس ترین شام ہے۔ جناب زینب اپنے عیال و اطفال کو تلاش کرنے میں مشغول تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ 2 بچے غائب ہیں۔ آپ ان کی تلاش میں چلیں تو دیکھا کہ وہ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ جب آپ نے انہیں ہلایا تو معلوم ہوا کہ دونوں پیاس سے جان دے چکے ہیں۔ جب ابن سعد کے لشکر نے یہ خبر سنی تو ان میں سے بعض نے اجازت لی کہ ہمیں پانی پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ جب پانی آیا تو بچوں نے یہ کہہ کر پینے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ پانی کیسے پئیں جبکہ رسول کا بیٹا پیاسا قتل کیا گیا۔ جب خیموں پر حملہ ہوا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اور جناب مسلم کی ایک بیٹی کچلے جانے سے ہلاک ہوئیں۔ سید الشہداء کی وہ چھوٹی بچی جس سے آپ نے رخصت آخر کے وقت پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ جناب زینب کے ساتھ قتل گاہ میں آئی۔ شمر نے دیکھا تو جناب زینب کو انتہائی گستاخی کے ساتھ واپس جانے پر مجبور کیا۔ بچی باپ کے لاشے کے پاس رہ گئی۔ جناب زینب نے جلے ہوئے خیمے کے درمیان جب بچی کو نہ پایا تو تلاش کرتی ہوئی چلی۔ لوگوں نے پوچھا لیکن کسی سے ان کا سراغ نہ ملا۔ ایک عرب نے کہا کہ میں نے اول شب میں قتل گاہ سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تھی، لوگوں وہاں جا کر تلاش کرو۔ جناب زینب نے مقتل میں آنے کے بعد بچی کو آوازیں دیں۔ کٹے ہوئے سر سے سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی کہ بہن، بچی میرے سینے پر ہے۔ جناب زینب نے بچی کو اٹھا کر لے جانا چاہا تو اس نے کہا، پھوپھی اماں مجھے یہیں چھوڑ دیں، میرے بابا اکیلے ہیں۔ اور یہ روایت ہے ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 پر۔ عنوان ہے غضب الہی کی نشانیاں۔ مخترع خوارزمی کے حوالے سے تحریر کیا جا چکا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد سرخ آندھی چلنے لگی اور اتنا گہرا گرد و غبار تھا کہ نزدیک کی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، اور فوج یزید کے سپاہی یہ سمجھ رہے تھے کہ عذاب الہی نازل ہو گیا۔ قرآن مجید نے اللہ کی نشانیوں پر گفتگو کرتے ہوئے صاحبان فہم و شعور اور صاحبان ایمان اور ایقان کو ان کی طرف متوجہ کیا ہے تاکہ اذہان اور عقول اس بات کو سمجھ سکیں جو انہیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ شہادت حسین کے بعد آسمان و زمین میں جو نشانیاں تحریر ہوئیں وہ اس بات کا اظہار تھیں کہ قتل حسین خالق کائنات کی نگاہ میں وہ بدترین عمل ہے جس سے بدتر ممکن نہیں۔ ان میں سے چند نشانیاں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی تاریکی۔ ابن سیرین اور ام حیان کا یہ بیان ہے کہ قتل حسین کے بعد 3 دن تک دنیا اندھیری تھی۔ تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزفی صفحہ نمبر 283۔ صواعق المحرقہ ابن حجر حسیمی، تاریخ دمشق ابن عساکر۔ سورج کا کسوف۔ ابو قبیل کا بیان ہے کہ قتل حسین کے بعد سورج میں ایسا گہنک لگا کہ نصف النہار میں ستارے نظر آ رہے تھے اور ہم یہ سمجھے کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ اور یہ روایت کفایت الطالب مقتل حسین خوارزمی میں موجود ہے۔ آسمان کی سرخی۔ عیسیٰ بن حارث کندی کا بیان ہے کہ قتل حسین کے 7 دن تک جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ دیواروں پر گہرے سرخ رنگ کی دھوپ ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ بھی مجموع زوائد حسیمی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 197 پر ہے۔ معجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، سیر الاعلام میں بھی موجود ہے۔ آسمان کا گریا۔ سدی کا بیان ہے کہ قتل حسین کے بعد آسمان نے گریا کیا۔ آسمان کا گریا اس کی سرخی ہے، اور یہ روایت تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی، صواعق المحرقہ اور یناب المودہ قندوسی میں موجود ہے۔ تازہ خون۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ شہادت حسین کے بعد جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ جوش مارتا ہوا خون برآمد ہوتا تھا۔
اسی قسم کی روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس دن حسین قتل ہوئے اس دن آسمان سے خون برسا۔ انہی دنوں جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا تھا، اور یہ روایت بھی سواق المحرقہ تذکرۃ الخواص یناب المودہ میں موجود ہے۔ عنوان ہے درخت اوسجا۔ اوسجا ایک کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں۔ ہند بنت الجوز کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ ام المبد کے خیمے میں قیام کر رہے تھے۔ آرام کرنے کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ نے اوسجا کے درخت میں جو خیمے کے باہر لگا ہوا تھا ہاتھ دھویا اور کلی کر کے پانی ڈال دیا۔ اس عمل کی برکت سے وہ بلند درخت ہو گیا، اور اس پر جو پھل آیا اس کا رنگ سرخ، خوشبو عنبر جیسی اور ذائقہ شہد جیسا تھا۔ اس کی کرامت یہ تھی کہ بھوکا اسے کھا کر سیر اور پیاسا اسے کھا کر سیراب ہو جاتا تھا۔ مریض اس کے کھانے سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اس کے کھانے سے اونٹ چاق ہو جاتے تھے اور بکریوں کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہم نے اس درخت کا نام مبارکہ رکھ دیا۔ دور دراز کے میدانوں کے عرب اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ اس کے پھل جھڑ گئے اور پتے زرد ہو گئے۔ اس کیفیت سے ہم پر خوف طاری ہو گیا۔ پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال کی خبر ملی۔ پھر اس کے 30 سال بعد اس کے پھل جھڑ گئے اور پتے زرد ہو گئے۔ اس کی تازگی ختم ہو گئی، وہ اوپر سے نیچے تک کانٹوں سے بھر گیا۔ پھر ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کے بعد پھر اس میں پھل نہیں لگے، ہم صرف اس کے پتوں سے استفادہ کرتے تھے۔ پھر ایک دن اس کے تنے سے تازہ خون ابلنے لگا اور اس کے پتے بالکل ہی خشک ہو کر گر گئے۔ ہم خوف زدہ اور پریشان تھے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ پھر وہ درخت خشک ہو کر ختم ہو گیا، اور یہ روایت مقتل حسین خوارزمی میں موجود ہے۔ ہم نے یہ چند حوالے الحقاق الحق جلد نمبر 11 سے نقل کیے ہیں۔ یہ سارے حوالے غیر امامیہ کتابوں کے ہیں۔ اگر امامیہ اور غیر امامیہ ذخیرے سے اس موضوع پر مواد جمع کیا جائے تو انتہائی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ سروں کی تقسیم، صفحہ نمبر 523۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد آپ کا سر کاٹ لیا گیا۔ بقول طبری ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے شہید ہوتے ہی اسی دن آپ کا سر اتھر خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ازدی کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348 پر ہے۔ شیخ مفید کے مطابق عمر بن سعد نے عاشورے ہی کے دن سید الشہداء کے سر کو خولی بن یزید اصحبی اور حمید بن مسلم کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھجوا دیا، اور اصحاب حسین اور بنی ہاشم کے سروں کو دھونے اور صاف کرنے کا حکم دیا۔ وہ 72 سر تھے۔ پھر انہیں شمر بن ذی جوشن، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاج کے ہمراہ کوفے روانہ کر دیا۔ سید ابن طاؤس کے مطابق اصحاب حسین کے سروں کی تعداد 78 تھی۔ وہ قبیلے جو ابن سعد کے لشکر میں تھے، انہوں نے یزید اور ابن زیاد کی خوشنودی کے لیے وہ سر آپس میں تقسیم کر لیے، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ قبیلہ کندہ جس کا سربراہ قیس بن اشعث تھا 13 سر لیے اس نے۔ قبیلہ احوزان جس کا سربراہ شمر ذی جوشن تھا 12 سر لیے۔ قبیلہ بنی تمیم 17 سر، قبیلہ بنی اسد 16 سر، قبیلہ مزرج 7 سر، باقی افراد نے 13 سر لیے۔ یہ روایت لحوف میں موجود ہے۔ شیخ مفید ارشاد فرماتے ہیں کہ تحریر کرتے ہیں کہ ابن سعد نے عاشور کا باقی دن اور 11 محرم کا دن زوال آفتاب تک کربلا میں گزارا، پھر کوچ کی منادی کروائی اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوارزمی کا بیان ہے کہ ابن سعد عاشور اور اس کے دوسرے دن تک کربلا میں قیام پذیر رہا۔ اس نے اپنے مقتولین کو جمع کروانے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کروا دیا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان اور اصحاب کو بے گور و کفن چھوڑ دیا۔
तिबरी के मुताबिक इब्न साद आशूर के दूसरे दिन तक करबला में क़याम पजीर था। फिर इसने हमीद बिन बकीर अहमरी को हुक्म दिया कि लोगों में कूफे की तरफ कूच करने का ऐलान कर दो। फिर वो हुसैन के बेटों, बहनों और बच्चों और अली बिन हुसैन यानी आबिद बीमार को साथ लेकर कूफे की तरफ रवाना हो गया। मख्तल की तरफ से सफ़ा नंबर 524। सैयद इब्न ताऊस के मुताबिक इब्न साद ने अहले हरम को बेहौदज और बेकजावा नाकों पर सवार किया। जबकि इन बीबियों के चेहरे खुले हुए थे और चारों तरफ दुश्मन थे। ये बीबियां जो खैरुल अंबिया की अमानत और यादगार थीं, इन्हें इस तरह ले जाया जा रहा था जैसे तुर्क और रूम के काफिर कैदी मुसीबतों के शिकंजे में रख कर ले जाए जाते थे। मख्तले इसफरानी के तर्जुमे में है कि ज़ैनब ने उम्र साद से कहा कि तुझको खुदा की कसम है, अगर तू हमको ले जाना चाहता है तो इस तरफ होकर ले चल जहाँ मेरे भाई का लाशा पड़ा है, मैं इनको विदा करूँगी। उमर साद ने कहा बहुत अच्छा। फिर इसफरानी का बयान है कि रावी कहता है कि जिन लोगों ने देखा वो नहीं भूलते हैं कि ज़ैनब के इस हाल ज़ार को जब वो अपने सर पर हाथ रखे हुए कहती थी, वाह मोहम्मदा, ये हुसैन तेरा फ़र्जंद अपने खून में आलूदा ज़मीन करबला पर पड़ा हुआ है, इसके आज़ा को क़ता कर डाला है और तुम्हारी बेटियां कैदी बनाई गई हैं। हम किस से शिकवा और शिकायत करें सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तज़ा और हमज़ा सैयदुश्शुहदा से। ख्वारिज़मी के मुताबिक जब कैदियों का काफ़िला हुसैन और असहाब हुसैन की लाशों के पास से गुज़रा तो औरतों ने बुलंद आवाज़ से गिरिया उजारी शुरू की और चेहरों पर तमाचे मारने शुरू किए। इस वक्त जनाब ज़ैनब ने फरियाद की, ए मोहम्मद, फ़रिश्ते आप पर दुरूद भेजते हैं और ये हुसैन हैं जो अपने खून में गलता हैं, जिस्म पारा पारा है और ख़ाक पर पड़े हुए हैं। आपकी बेटियां फ़ौजों के दरमियान असीर हैं और आपकी ज़ुर्रियत मक़तूल पड़ी है, जिस्मों पर गिर्द आलूद हवा चल रही है और ये आपका बेटा है जिसके सर को पुश की तरफ से काटा गया। ना वो मुसाफिर है जिसकी वापसी का इंतज़ार हो और ना ज़ख्मी है कि जिसके अच्छे होने की तवक्को रखी जाए। रावी का बयान है कि आप इसी तरह फरियाद करती रहीं यहाँ तक कि दोस्त और दुश्मन सब रोने लगे। हमने ये भी देखा कि घोड़ों की आंखों से आंसू टपक कर इनके सुमों पर गिर रहे थे। इब्न असीर और बलाज़री ने भी कुछ तवाफ़ुत के साथ नकल किया है इस वाक़े को। मरहूम शेख मेहदी हायरी ने जनाब ज़ैनब के बैन को ज़्यादा तफसीली तौर पर नकल किया है और इसके बाद लिखा कि जनाब सकीना बाप के लाशे से आकर लिपट गईं। इन्हें अरबों ने ज़बरदस्ती खींच कर लाशे से अलग किया। आगे बढ़कर तज़्लुम ज़हरा के हवाले से बयान किया गया कि जनाब उम्मे कुलसूम ने भाई का लाशा बेकसी के आलम में पड़ा हुआ देखा तो अपने आप को नाक़े से गिरा दिया और भाई के लाशे को आगोश में लेकर बैन शुरू कर दिए। दफन शोहदा। इब्न शहर आशूब के मुताबिक कत्ल के एक दिन बाद गाज़रिया के बनी असद ने आकर सैयद शोहदा की लाशों को दफन किया। इन्हें अक्सर की कब्रें खुदी हुई तैयार मिली और उन्होंने सफ़ेद परिंदे उड़ते हुए देखे। सैयद इब्न ताऊस के मुताबिक जब उमर बिन साद करबला से चला गया तो बनी असद का एक गिरोह आया और उन्होंने इन पाकीज़ा खून आलूद लाशों पर नमाज़ पढ़ी और इन्हें वहीं दफन कर दिया जहां आज इनकी कब्रें मारूफ़ हैं। मालिया सिब्तैन के मुताबिक इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को ये पैगाम भेजा कि अपने कुश्तों को दफन करो और हुसैन और असहाब हुसैन की लाशों को बेगोर व कफन छोड़ दो। इब्न साद ने इसके जवाब में लिखा कि हमारे कुश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनकी तदफीन मुमकिन नहीं। इस पर इब्न ज़ियाद ने ये पैगाम दिया कि सरदारों और बुज़ुर्ग अफराद की लाशों को दफन कर दो। 3 दिन बाद बनी असद की औरतों ने जब शोहदा की लाशें देखी तो घर जाकर अपने मर्दों को गैरत दिलाई और उन्हें तदफीन पर आमादा किया। मर्दों ने मैदान कारज़ार में आकर तय किया कि पहले सैयदुश्शुहदा की लाश दफन की जाए। चूँकि लाशों पर सर नहीं थे इसलिए पहचान मुश्किल थी। इतने में एक सवार आया और उसने पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, हम हुसैन और उनके औलाद और अंसार की लाशों को दफन करना चाहते हैं। इस सवार ने यह सुनकर बेकरारी से गिरिया और बुका की और अपने हाथों से हुसैन को दफन किया। फिर वो बतलाता गया कि ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं और बनी असद इन्हें
قبروں میں اتارتے رہے۔ پھر ابوالفضل عباس کی لاشیں پر آیا اور وہاں بھی گریہ وزاری کی۔ پھر انہیں دفن کیا۔ جب حر کا لاشا بھی اس سوار کے حکم کے مطابق دفن ہو گیا تو سوار نے جانا چاہا۔ بنی اسد نے قسم دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں تمہارا امام علی بن حسین ہوں۔ عنوان ہے طویل روایت سے اختصاب۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد جب ہم کوفہ لے جائے جا رہے تھے تو میں میدان میں پڑے ہوئے لاشوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں دفن نہیں کیا گیا تھا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر اتنا دل گرفتہ اور ملول تھا کہ قریب تھا کہ میری روح جسم سے پرواز کر جائے۔ میری پھوپھی زینب نے میری اس کیفیت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے جد اور پدر اور بھائیوں کی یادگار، یہ تمہاری کیا حالت ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ کیا جان دینا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، پھوپھی اماں، میں کیسے صبر کروں اور کیسے غم نہ کھاؤں کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ، بھائی، چچاؤں اور امزادوں اور رشتہ داروں کی لاشیں خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اریاں پڑے ہیں، نہ انہیں کفن دیا گیا اور نہ دفن کیا گیا، کوئی شخص ان کی طرف متوجہ نہیں ہے اور نہ کوئی ان کے قریب جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیلم و خضر کے کافروں کی لاشیں ہیں۔ میری پھوپھی نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اس کا حزن و ملال نہ کرو۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کا حزن و ملال نہ کرو۔ خدا کی قسم، یہ رسول اللہ کا عہد ہے۔ تمہارے دادا، باپ اور چچا سے خداوند عالم نے اس امت کے کچھ لوگوں سے عہد لیا ہے جنہیں زمین کے فرعون تو نہیں پہچانتے لیکن انہیں آسمان کے فرشتے خوب پہچانتے ہیں۔ وہ عہد یہ ہے کہ وہ آ کر ان خون آلود اور بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کریں گے، ان کی تدفین کریں گے اور تمہارے باپ سید الشہداء کی قبر پر ایک ایسا علم نصب کریں گے جس کے اثرات کبھی کہنا نہیں ہوں گے، اور روز و شب کی آمد و رفت اس کے نشان کو مٹا نہیں سکے گی۔ کفر کے رہنما اور گمراہی کے طرفدار چاہیں گے کہ اسے مٹا دیں، لیکن اس کا اثر پھیلتا چلا جائے گا، اس کا امر بلند تر ہوتا رہے گا۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 179 اور 180 پر موجود ہے۔ یہاں پر علامہ صاحب کی کتاب کا اختتام ہوا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اسے ہمارے لیے زاد راہ قرار دے، ہمارے مرحومین کے لیے زاد راہ قرار دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔